الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال سبحانه تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے عزیز ناظرین اور سامعین، آج میرے درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی بہت تاکید کی ہے۔ ہم جب قرآن کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بھی اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی بہت تاکید کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ گویا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا فرض ہے، اسی طرح والدین کی فرمانبرداری کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے انسان کے اوپر، اور خاص طور پر مسلمانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا زمین پر، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ رسول زمین پر آ کر اللہ کے نظام کو نافذ کرے۔ تو ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہم کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کر ہمارے پاس آئے۔ اب جب ہم نظر کرتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پر ہم سے یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر سورۃ لقمان کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ اے بیٹے، ہمیشہ سچ بولنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا ہمیشہ سچ بولا کرو، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ ہمیشہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے یہ فرمایا جس طرح کہ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جو کردار والدین کا ہوتا ہے، جس طرح کہ والدین اس کے تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، کسی صحابی نے عرض کیا، پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور جب تیسری مرتبہ صحابی نے سوال کیا کہ پھر کون سا عمل اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، مطلب کہ جہاد جیسی بڑی چیز بھی وہ اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک انسان کے اگر والدین ہوں، تو والدین کی عزت کرنا، والدین کا احترام کرنا، یہ اس کے لیے گویا کہ جہاد ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا ذکر کیا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو سب سے پہلا گناہ آپ نے بیان فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور دوسری بات جو آپ نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ بہت بڑا ہی گناہ ہے۔ اور جب ہم نظر کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اویس کرنی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں آپ نے حضرت عمر جیسی ہستی سے یہ فرمایا کہ اے عمر، اگر آپ کی ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اویس کرنی
ایک صحابی تو نہیں ہے، ایک تابعی ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن ان کا کون سا عمل اچھا تھا؟ عمل ان کا یہی اچھا تھا کہ وہ ماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئیں اور یہ کہنے لگیں کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنے اس دین کو چھوڑ دو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ماں، میرے جسم کے اندر تو ایک روح ہے، اور اگر کئی روحیں ہوتی تو وہ سب قربان ہوتی اس دین پر، لیکن میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ اور پھر یہاں تک یہ بھی فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے، ان کی فرمان برداری کرو اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں، اگرچہ غیر مسلم ہیں، اگرچہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو، جب تک کہ شرک کے بارے میں، جب تک کہ نافرمانی کے بارے میں آپ کو حکم نہ دیں۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک یا ایک تمہیں یہ کہے کہ اس کی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں آپ کو بتائے، تو پھر اس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ پھر اس موقع پر اس کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ سو اس اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ والدین بہت ہی عزت والی چیز ہے ایک انسان کے لیے۔ ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے بددعا کی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رغم انف رجل من ادرک والدیہ او احداہما فلم يدخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا، یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے اندر پایا، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنے والدین کو، ماں باپ کو، یا ان میں سے ایک کو اگر بڑھاپے کے اندر پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، بہت ہی بڑی ناکامی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ والدین انسان کے لیے یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اپنی والدین کی وہ فرمان برداری اختیار کرتا ہے، اور چونکہ انسان کو بچپن سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو سہارا اللہ کے بعد انسان کو والدین کا ہے، وہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے جو جنت حاصل نہ کر سکا وہ ناکام ہو گیا۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسے کہ میں نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو دوسری بات ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج والدین کی بجائے عزت کرنے کے ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے لیے اولڈ ہاؤسز کا جو ہے بندوبست کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بیٹا وہ ناراض ہو کر اپنے جو ہے والدین کو گھر سے نکال کر الگ اولڈ ہاؤسز کے اندر بھیج دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں پر اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو خدا کے لیے آج جو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ والدین کی قدر کریں، والدین کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، والد جو کہ ہے میرا خرچہ لے کر جاتا ہے اور مجھ سے پوچھے بنا خرچ کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے والد کو طلب فرمایا، اور جب اس کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے تو انتہائی پریشان ہوئے، اور راستے میں آتے ہوئے ایک جو ہے نا شکل اور ایک سوچ، ایک تصور اس نے بنا لیا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے پہلے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے دل کے اندر ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے دل کے اندر وہ خیال بنایا تھا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے۔
پھر اس صحابی نے عرض کیا اس اپنے بیٹے کے بارے میں جو انہوں نے شکایت کی تھی، وہ یہ تھی کہ اے بیٹے تو نے آج میری شکایت کی ہے، اور تو اپنے بارے میں تو نے نہیں سوچا کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچہ تھا اور تو رویا کرتا تھا رات کے ٹائم، رات کے کسی بھی حصے کے اندر ہم اٹھ کر تمہارا خیال رکھا کرتے تھے، جب آپ کو بھی کوئی بیماری ہوتی تو وہ ہم محسوس کرتے کہ میری بیماری ہے، اور جب آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی تو ہم تڑپ اٹھا کرتے تھے، آپ کا رونا گویا کہ ہمارا رونا ہوا کرتا تھا۔ میں نے آپ کے لیے رات دن ایک کیا، اور یہاں تک کہ تم نوجوانی کو پہنچے، اور بھرپور میں نے آپ کا ساتھ دیا، اور آج جب اس باپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کے مال میں سے کوئی چیز اٹھائی ہے تو آپ نے میرے بارے میں شکایت کی۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ انت و مالک لابیک، آپ اور آپ کا مال تیرے والدین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ سبق ہمیں ملا کہ انسان کو جو یہاں پر رہنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ایک تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہی ایک اسلامی معاشرے کا سبق ہے، یہی ایک دینی معاشرے کا سبق ہے، ایک سوسائٹی کا سبق ہے کہ اللہ کے رسول کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر بھیجا تو کیسا مقام تھا، اور لوگ کن کن اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا، جو کہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو اس جہالت سے نکالا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اے لوگو تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے بالکل قریب تھے تو اللہ نے آپ کو بچایا اس سے۔ اس وجہ سے آج کے معاشرے کے اندر، آج کی اس سوسائٹی کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم سب سے پہلے خود دین کے علم کو حاصل کریں، دین کے سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور ہم معاشرے کو بتائیں کہ والدین کا مقام کیا مقام ہے۔ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اگر والدین کو راضی کیا گویا کہ اللہ کو راضی کیا، اور اگر والدین کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔